آل نبی اولاد علی نواسہ امیر شریعت جناب سید محمد کفیل بحالی صاحب آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے. ان کے نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. تاج تخت ختم نبوت. تاج تخت ختم نبوت. عظمت صحابہ. عظمت صحابہ. مقام صحابہ. مقام صحابہ. مجلس خدام صحابہ. مجلس خدام صحابہ. حسینیت. 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 نعرہ تکبیر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام
میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مومنین کرام، حسب سابق آج 10 محرم الحرام یوم عاشور کو مجلس خدا میں صحابہ ملتان کے زیر اہتمام سالانہ مجلس ذکر حسین رضی اللہ عنہ منعقد ہے۔ ان اجتماعات کا مقصد واضح ہے، اپنے عنوان سے ہی، کہ نواسۂ رسول، سوار دوش رسول، جگر گوشہ بطول، مظلوم کربلا، شہید حق و غیرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کا ذکر خیر مقصود ہے۔ اس لیے کہ وہ پوری امت کی محبت کا مرکز و محور ہیں، اور امت مسلمہ کی ایمانی کیفیات ان کی محبت کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور پورا خاندان رسول۔ تو امت کو محبت کی اس لڑی میں پرونا مقصود ہے، اور وہ جو نفرتوں کے چراغ خبیثان عجم نے جلا رکھے ہیں، ان چراغوں کو بجھا کے محبتوں کے چراغوں کو روشن کرنا ہے، اور یقیناً وہ روشنی ہمیں خانوادہ رسول سے ہی ملے گی، جو سب سے زیادہ قریب ہیں حضور علیہ تحیت و تسلیم کے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہم جہت شخصیت ہے، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ سانحہ و حادثہ کربلا، بس اسی کے اندر آپ کی شخصیت کو محصور کر دیا گیا۔ یہ تو ایک حادثہ ہوا، ایک سانحہ ہوا، ایک ظلم ہوا، تو کیا اللہ کا سارا دین جو اس حادثے سے پہلے نازل ہو کر مکمل ہو چکا تھا، وہ اس سانحہ کربلا یا حادثہ کربلا وہ اس کے اندر محصور ہے؟ دین تو پہلے مکمل ہو چکا۔ تو حادثے پر حادثہ یہ ہوا کہ ایک نیا فلسفہ گھڑا گیا اور اس کو دین کا نام دے دیا گیا۔ فلسفہ نیا گھڑا گیا اور اس کو دین کا نام دے دیا گیا، اور جب دین کا نام دیا تو اس کے ساتھ رسوم و رواج جو اپنی خواہشات کے ماتحت وجود میں آئیں، ظہور پذیر ہوئیں، ان کو بھی دین کا حصہ بنا دیا گیا، بلکہ عبادت بنا دیا گیا، جبکہ دین تو مکمل ہو چکا، اس کا تو اعلان ہو گیا تھا، آیت تکمیل دین آئی، حجۃ الوداع میں اعلان ہو گیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اسلام کیا ہے، اس کے لیے کسی نئی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ
آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کی پوری سیرت جو ہے وہ دین اسلام کی تعبیر اور تشریح ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی سیرت کو، اسی تعبیر و تشریح کو کانوں سے سنا، عملی طور پر کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دونوں طرح کے گواہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بھی گواہ ہیں، وہ حضور کے اعمال کے بھی گواہ ہیں، حضور کی نبوت کے بھی گواہ ہیں، اور گواہی کوئی نہیں، ہم تو گواہ نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام صحابہ کی وجہ سے قبول کیا، تو جہاں دیگر صحابہ ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اپنی عمر کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ کو کرتے دیکھا، وہ امت کو بتا دیا۔ کوئی نئی بات تو بتائی نہیں۔ جتنی عمر ملی، 6 سال عمر تھی، یہی روایات میں آتا ہے، 5 سال 6 سال، دونوں بھائیوں کا 1 سال کا فرق ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ، کہ وہ 7 سال کے تھے، یہ 6 سال کے تھے۔ تو ہمیں ذخیرہ حدیث میں بہت زیادہ روایات نہیں ملتی ان شہزادوں سے، لیکن جو ملا ہے وہ کمال ہے، جو کچھ ملا وہ خالص ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہیں کی، جس طرح دیگر صحابہ نے اپنی طرف سے دین میں کچھ نہیں ملایا۔ حسین اور حسن نے بھی کچھ نہیں ملایا، علی نے بھی کچھ نہیں اپنی طرف سے ملایا، سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں ملایا۔ جو سنا، جو دیکھا، اس کو پوری دیانت کے ساتھ امت کو منتقل کیا۔ یہی مقام صحابیت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، استقامت ہے ایمان پر۔ صحابی، ہر صحابی ان صفات میں اپنے کمال درجے پر فائز ہے۔ ظاہر بات ہے، اب ایک ہے کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ ہو جائے، ہو جاتی ہے، اور وہ محبت بھی حضور کی نسبت سے ہے کہ حضور کو بہت محبت تھی، لیکن اس محبت کا یہ مطلب کہاں ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت حسین کے قدموں میں لا کے بٹھا دوں۔ ان کو تو سیدنا ابو بکر صدیق کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، سیدنا حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے سے تھے، بچے تھے، یعنی حضور علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، تو آپ اسی سے اندازہ کریں وہ حضرت علی سے بھی بڑے ہیں عمر میں، اور حضور کی رفاقت میں بھی سب سے بڑے ہیں، وہ اول المومنین ہیں، اول المسلمین ہیں۔ تو وہ حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد بھی ایسے ہی کرتے، بڑی محبت کرتے، سینے سے لگاتے۔ اور ایک دن حضرت علی موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو ساتھ ہی حضرت حسن بھی تھے، حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابو بکر صدیق نے بڑا پیار کیا، فرمایا کہ علی، یہ دونوں جو ہے نا آپ سے مشابہت نہیں رکھتے، یہ حسن جو ہیں سر سے لے کر اور یہ اپنے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور حسین جو ہیں یہ سینے سے لے کے اپنے قدموں تک حضور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو ابو بکر سے لے کر آخری صحابی ابو طفیل عامر تک جتنے بھی صحابہ تھے، کل کی کل جماعت، وہ حسنین کریمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، حضور کی چال دیکھتے تھے، حضور کی گفتگو کی نورانیت اور اخلاق دیکھتے تھے، حضور کا علم ان میں دیکھتے تھے، حضور کا تقوی ان کے اندر دیکھتے تھے، ان کو نظر آتا تھا، حضور کی جھلک دیکھتے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کے حضور کو یاد کرتے تھے کہ اب حضور تو ہم میں نہیں، حضور کی اولاد تو ہے، کس سے محبت کریں۔
ہمارے ہاں دستور ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کے ساتھ چچا جو ہے اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ میرے یتیم میرے بھتیجے ہیں، میرے بیٹے ہیں، کون ہے؟ تو میرے تو گھر کی بہار یہی ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دادا ہو تو وہ یتیم پوتوں سے، نانا ہو تو یتیم نواسوں سے، یا ان کے والدین بھی حیات ہیں تو دادا اور نانا، نانا اور نانی، یہ ان کی زندگی کی آخری بہاریں ہوتی ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا، حضور تو خود یتیم ہیں، یتیم پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ تو اس احساس کا وہی اندازہ کر سکتا ہے اس محرومی کا کہ جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ یتیمی کی زندگی جو گزارتا ہے وہ خود اس کا احساس کر سکتا ہے، کسی اور کو اس کا احساس وہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ یتیموں سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، اور بچوں سے بھی بڑی شفقت فرماتے تھے، عام بچوں سے۔ اور جس طرح دادے اور نانے جو ہیں وہ اپنے پوتوں اور نواسوں سے محبت کرتے ہیں، حضور ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو اور بھی عزیز تھے نا، جو بچے تھے، ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ اب دیکھیں، ایسا ہے، ملتا ہے روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان کے ساتھ باقاعدہ کھیلنے لگ جاتے، حضور سواری بن جاتے، میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ حضور نے اپنی نواسی سیدہ امامہ کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، اس بیچاری کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، لے گا بھی نہیں کوئی، کیونکہ ہم نے اپنی محبتوں کے دائرے خود وضع کیے ہوئے ہیں، اور انہی دائروں کے اندر جن کو ہم نے رکھا ہے بس وہی ہیں، اور کسی کو ہم محبت کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ کمال ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اور دین فلسفے کا نام نہیں ہے، دین دین ہے، نظام حیات ہے، قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے، قانون حیات ہے، فلسفہ نہیں ہے دین، فلسفے تو ہم نے بنائے ہیں۔ تو حضور ان سے محبت فرماتے، حضور ان سے کھیلتے، اللہ اکبر۔ بچے تھے نا، ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اعتراض کرتا کہ یہ تو بچے تھے، یہ مقام صحابیت پر فائز نہیں ہے۔ کیا روایات ہیں، جو کچھ بچوں نے دیکھا، دو چار باتیں سنا دی، اسے مقام صحابیت تو نہیں مل جاتا، کوئی بھی بکواس کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال جو ہیں وہ صادر کرواتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی فتنہ اٹھنا ہے تو اس کا بھی سر کچل دیا جاتا ہے، نبی کی گفتگو سے، نبی کے عمل سے۔ قیامت تک کوئی بھی ایسی کوئی بات پیدا ہونی ہے تو حضور کی کوئی بات موجود ہوگی کہ یہ بات ہوگی، یہ غلط ہے، یہ عمل ہوگا، یہ غلط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اکٹھا کیا سب کو نا، حضرت حسین تھے، حضرت حسن تھے، عبداللہ بن جعفر طیار تھے، عبداللہ بن عباس تھے، حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، اور یہ عبداللہ بن جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں نا، جعفر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی بھائی لگے۔ ان سارے بچوں کو اکٹھا کیا حضور علیہ السلام نے، کہا آ جاؤ میرے بچوں، میری بیعت کرو۔ حالانکہ حضور بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے، بیعت نہیں کرتے تھے بچوں کو۔ ایک بیعت ہے قبول اسلام کی، ایک بیعت ہے کہ استغفار کیا، توبہ کیا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے۔ ایک بیعت ہے جہاد کی، جہاد کی بیعت کی صحابہ نے، حضور نے حکم دیا، صحابہ نے لبیک کہا، جہاد میں شامل ہو گئے۔ اب یہ بیعت جو ہے یہ قبول اسلام کی تو تھی نہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے ان کا، توبہ استغفار بھی نہیں ہے،
جہاد کی بیعت بھی نہیں ہے۔ تو بیعت کیا ان کو کلمہ توحید پڑھایا، دونوں شہادتیں لی ان سے، اللہ کی توحید کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، ان سے گواہی لی، بیعت کیا ان کو۔ تو اس کو محدثین نے، علماء نے بیعت تبرک کہا ہے اس کو، کہ تبرک کے طور پر بیعت کیا اور زمرہ صحابیت میں داخل کر لیا کہ یہ دیکھو میری بیعت کر رہے ہیں، میں ان کو جو پڑھا رہا ہوں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ان چاروں نے، حسن و حسین نے، عبداللہ بن جعفر طیار نے، عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اس بیعت کی لاج رکھی ہے اور دین پر قائم رہے ہیں زندگی کے آخری سانس تک۔ صحابی ہیں، روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، ان سب سے جو ملتی ہیں ان کو اکٹھا کریں تو بڑا ایک ذخیرہ بن جاتا ہے۔ دشمن ہمارا ایک ہی ہے، وہ یہودی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے، عیسائیوں نے اتنی مخالفت نہیں کی انہوں نے، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں کی، یہودیوں نے کی ہے۔ مدینے سے بھی یہودیوں کو نکالنا پڑا۔ مکہ میں جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ سیدھے مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ کے نائب کئی انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے، ان سب کو مانتے تھے۔ مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، جیسے ہندوازم میں ہے کہ انسان کی باڈی ہے نا، تو اس کے تمام اعضاء کے لیے الگ الگ خدا بنایا ہوا انہوں نے، کہ ہر خدا، دماغ کا خدا الگ ہے، وہ اس کو آرڈر دیتا ہے، دماغ کام کرتا ہے۔ دل کا خدا الگ ہے، وہ اس کو آرڈر دیتا ہے، دل کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا خدا الگ ہے، جو پیشاب کے سسٹم کو آرڈر کرتا ہے تو پیشاب نکلتا ہے، شیو ہے وہ، اس کو شیو کہتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بھی خدا بنائے ہوئے تھے۔ بت رکھا ہوا تھا بیت اللہ شریف میں کہ بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی، یہ خدا جو ہے یہ آسانی پیدا کر دے گا، تو کئی مشرک وہاں جا کے بچے بھی جنم دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہودیوں نے مخالفت کی، راستہ روکا، مدینہ میں بھی یہی رکاوٹ بنے، ان کو نکالا گیا، یا مشرک تھے یا یہودی تھے، اور نصارہ بھی تھے لیکن وہ دور تھے، اپنے اپنے علاقوں میں دور تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ ان مخالفتوں کے دوران جو مختلف سازشیں ہوئی ہیں، جو حادثات رونما ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ان کی زندگی میں پہنچائی گئی۔ آپ دیکھیں سیدہ زینب ہیں، حضور کی بیٹی ہیں سب سے بڑی، تیر مارا ان کو، سواری سے گری، لمبی تفصیل ہے۔ اسی زخم کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئیں، اور اسی زخم سے ان کی موت ہوئی ہے۔ شہیدہ زخم ہجرت ہیں۔ حضور فرماتے تھے میری بڑی بھولی بچی ہے، بڑی سادہ اور بڑی میری پیاری بچی ہے یہ بیٹی، اس نے میری خاطر تکلیف اٹھائی ہے۔ لمبا قصہ ہے، بہت کچھ اس میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم وفات پا گئیں۔ یہ دکھ غیر معمولی دکھ ہوتا ہے۔ جس کی بیٹی فوت ہو جائے اس سے پوچھو، اس باپ سے، جس کا بیٹا فوت ہو جائے، اس حضور کے بیٹے بھی فوت ہو گئے۔ آخری بیٹے ابراہیم تھے رضی اللہ عنہ، حضور کی گود میں انہوں نے جان دی، ان کی روح پرواز کر دی، حضور کے آنسو نکلے، اس کے چہرے پہ گرے۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے، میں تیری جدائی میں بہت غمگین ہوں۔ تو وہ پاس کھڑے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ عجیب سوال کیا اس نے کہ آپ بھی روتے ہیں، یعنی وہ حضور انسان نہیں ہے جو حضور کو رونا نہیں آتا؟ فرمایا ہاں، یہ میری محبت ہے جو میرے دل میں میرے بیٹے کی ہے، یہ میری آنکھوں سے باہر نکل آئی ہے، اس پہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ میرا پیارا بچہ تھا، نام بھی حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا، اپنے دادا کے نام پہ رکھا، وہیں سے نسل چلی ہے نا۔ اور اس نبوت و رسالت کا
تعلق بھی وہیں سے بنتا ہے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعا مانگی تھی۔ دعائے ابراہیم ہے حضور کی نبوت اور رسالت۔ اللہ اکبر، یہ بیت اللہ کی آبادی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ سب دعائے ابراہیم جو انہوں نے مانگی تھی، تو ان کے نام پہ نام رکھا تھا۔ تو فرمایا میں سر نہیں پیٹتا، سینہ نہیں پیٹتا، آہو بکا نہیں کرتا، لیکن آنسو تو نکلتے ہیں، یہ میری محبت ہے، غم ہے، نکل آئے۔ اب دیکھیں حضور کی ساری اولاد فوت ہو گئی، ایک بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور کی ساری محبت جو ہے بیٹیوں کی، بیٹوں کی، وہ حضرت فاطمہ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئی، ساری محبت یہاں جمع ہو گئی، بڑی محبت تھی۔ کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے، ان سے مل کے پھر اپنے گھر آتے۔ لیکن یہ عظیم محبت جو ہے کس کے نکاح میں تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ اولاد ہوئی، حضرت حسن پیدا ہوئے، اطلاع دی گئی، حضور خود تشریف لائے، حضور نے گھٹی دی، حضور نے کان میں اذان اور اقامت کہی۔ خوش نصیبی دیکھے نا کہ جن کے کانوں میں حضور علیہ السلام اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، توحید کا پیغام حضور براہ راست جن کے کانوں میں خود جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، اور جن کے منہ میں سب سے پہلی خوراک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جا رہا ہے۔ نام بھی حضور رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد میں اوپر ایک نام حرب تھا، حضور نے پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب، فرمایا نہیں یہ حسن ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر اطلاع کی، پھر حضور تشریف لائے، حضور نے عقیقے بھی کیے ان کے دونوں کے، ان کے سر منڈوائے، ٹھیک ہے، مینڈے ذبح کیے، عقیقہ کیا ان کے لیے، پھر اذان دی اور پھر گھٹی دی، تحنیک کی۔ آپ کا لعاب دہن جو ہے وہ سیدنا حسین کے دہن میں گیا۔ پوچھا کیا نام رکھا ہے حضرت علی سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں یہ حسین ہے۔ تو حضرت علی نے قبول کیا نا حضور کے حکم کو، حسن بھی قبول کیا، حسین بھی قبول کیا۔ نام بھی خوبصورت ہیں اور جن کے رکھے گئے وہ خود بھی خوبصورت تھے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی۔ حضور سے مشابہ ہیں تو خوبصورت نہیں ہیں، تو پھر کون خوبصورت ہے؟ جو حضور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اچھا پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، محسن، بعض محسن کہہ دیتے ہیں ان کو، محسن، بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضور پھر تشریف لائے، کیا نام رکھا؟ وہی عمل پورا دہرایا، عرض کیا کہ حرب رکھا۔ فرمایا نہیں یہ محسن ہے۔ تو معنی تقریباً تینوں کا ایک ہی بنتا ہے، خوبصورت، حسین، جمیل۔ تو وہ اپنے ایمان و یقین میں بھی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اپنے اعمال کے اندر بھی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور اپنے اخلاق کے اندر بھی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور پوری امت کے لیے وہ نمونہ ہے۔ ان کی باتیں، ان کے اعمال امت کے لیے اسوہ ہیں، اسی پر چل کر ہم حضور کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں سنت جو ہے اس کی معرفت جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو حضور کی ساری محبت ان کے اندر در آئی تھی۔ وہ ایک صحابی ہے، وہ ایک دن کہتے ہیں میں کسی کام سے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے گیا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو حضور باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر لی ہوئی تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کوئی اور چیز بھی ہے۔ خیر میں نے اپنی ضرورت پیش کی اور میری ضرورت پوری ہو گئی، جو بھی جس کام سے گیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کچھ؟ تو آپ نے چادر کو کھولا تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے، یعنی جیسے حضور فرماتے ہیں نا یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، ہما ریحانتا من الدنیا، دنیا میں میرے یہ دو پھول ہیں۔
تو حضور نے ان پھولوں کو اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ان کی خوشبو سے حضور کی چادر جو ہے وہ معطر تھی۔ پھول سے خوشبو ہی آتی ہے، یہ کاغذی پھول نہیں تھے، جنت کے پھول تھے، یہ جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ تو حضور نے دائیں بائیں ان کو اپنے گود میں لیا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ میرے پھول ہے، یہ میں نے۔ تو حضور نے ان قیمتی پھولوں کو، ان جواہر کو چھپایا ہوا تھا۔ قیمتی چیز ہی چھپائی جاتی ہے نا، کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ بچوں کو یوں سنبھالا جاتا ہے۔ حضور نے بٹھایا، یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، سیدنا حسن اور حسین، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ وہ بیٹوں کی محبت بھی تو انہی میں جمع ہو گئی نا۔ حضور کے بیٹے فوت ہو گئے سارے، تو بیٹوں کی ساری محبت نواسوں کے اندر آ گئی۔ پوتا تھا ہی کوئی نہیں، تو نواسا ہی تھے، ان کے اندر ساری محبت آ گئی۔ یا اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اب مجھے بتائیں، دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو حسنین کریمین سے محبت نہیں رکھے گا؟ مجھے تو نہیں ملا جو ان سے مسلمان اگر ہے تو وہ حسن و حسین سے رضی اللہ عنہما سے، سیدہ فاطمہ سے، حضرت علی سے، اس خاندان سے، خانوادے سے وہ نفرت تو نہیں کرے گا، محبت ہی کرے گا۔ حضور نے فرمایا یہ ان سے جو محبت کرے یا اللہ تم سے محبت کر۔ حضور نے نصیحت بھی فرمائی ایک حدیث میں کہ میری جو عطرت ہے، میری جو اولاد ہے، میرے جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا، یہ میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنا۔ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں اپنی عطرت، اپنی آل اولاد، اپنے گھر والے، میں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنا۔ تو صحابہ نے ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور محبت کا مطلب اطاعت ہے، محبت کا مطلب فرما برداری ہے، محبت کا مطلب عزت اور احترام ہی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ نے ان کی ذات کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں بھی کبھی اپنے دل کے اندر کوئی غلط خیال نہیں آنے دیا، نہ ظاہر ہوا عمل سے، نہ دل میں آیا۔ ان کے دل بھی پاک تھے، اعمال بھی پاک تھے، بڑی محبت کی، بلائیں لیتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد اتنی محبت کی ہے حسن و حسین سے، اور وہ آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو آزمائشیں تو حضور پہ آئی، میں نے جو آیت پڑھی ہے، ایمان والو مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ مشکل آ جائے تو صبر کرو اور اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، خیر ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش آتی ہے، گزر گئی، پیغمبروں پہ آئی، کتنے پیغمبر آئے، شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک چلنی تھی، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کسی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ جس کی نبوت ہمیشہ چلنی ہے وہ باقی رہے گا، ورنہ حضور تو خواہش فرماتے تھے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ تو حضور صبر کرتے رہے۔ حضور صبر کی صفت میں پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے بلند درجے پر فائز ہیں۔ ذاتی طور پر بھی تکلیفیں پہنچائیں، خاندانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچائیں، اور اپنے دوست، اپنے یار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے بھی حضور کو تکلیفیں پہنچائیں۔
حضور نے سب پہ صبر کیا. یہ اس صبر کا نتیجہ تھا کہ دین غالب آ گیا. اسی صبر کا نتیجہ تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دوسری جگہ فرمایا وکفی باللہ شہیدا. بھیجا ہی ہم نے اسی لیے اپنے رسول کو کہ وہ دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان پر، تمام افکار و نظریات پر، جو کچھ بھی انسانی افکار و نظریات کی صورت میں دنیا میں موجود ہے اس پر اللہ کے اس دین کو غالب کر دیں، اس کو حاکم کر دیں. ہم نے بھیجا ہی اسی لیے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرکوں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اور وہ ہوتی رہی، وہ تکلیف پہنچاتے بھی رہے، اپنی تکلیف کے اندر کڑ کڑ کے حضور کو تکلیف پہنچاتے رہے، حضور صبر کرتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے. حضور نے اس معاملے میں کہیں بھی مفاہمت نہیں کی. چچا کو بھی لے آئے، ابو طالب کو سارے سردار اکٹھے کر کے لے آئے کہ آپ کو سمجھائیں بھتیجے کو. انہوں نے بھی سمجھایا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. فرمایا مجھے یہ میرے اس ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ادھر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا. مار دیں مجھے، قتل کر دیں، دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. تو ہر طرح سے ہراسمنٹ کی ہے، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نبی کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کا. اور نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کی تربیت کی ہے، صحابہ کی پوری جماعت کی، یہ اللہ نے اسی لیے حضور کے قدموں میں جمع کیے تھے کہ یہ بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اب دیکھ لینا کہیں کو ڈرا ہو تو بتا دے. کوئی نہیں ڈرا. تو سازشیں ہوتی رہیں. حضور علیہ السلام نے اس دین کو غالب کیا. حضور کے بعد ابو بکر صدیق آئے، خلافت قائم ہو گئی متفقہ. ایک صحابی نے کوئی رائے کا اختلاف کیا، ابو بکر صدیق کے ان کے اس منصب کا، ان کے اس مرتبے کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن صحابہ کی اکثریت اجماع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر. خلافت بلا فصل ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، حضور کے بعد وہی خلیفہ بنے. اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں آپ کے بعد اب عمر آئے، اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کو شکست ہوتی چلی جا رہی ہے. عثمان آئے، حضرت علی ہر جگہ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں. ابو بکر کی بھی بیعت کر لی، عمر کی بھی بیعت کر لی، عثمان کی بھی بیعت کر لی. اور یہ جو شہزادے ہیں حضرت عثمان کے دور میں تو جوان ہو گئے، حضرت عمر کے دور میں بھی بڑے ہو گئے تھے. مشہور واقعہ ہے، کچھ چادریں آئیں، مال غنیمت میں تھی، حضرت عمر نے تقسیم کی تو آخر میں دیکھا کچھ چادریں تھی، فرمایا نہیں یہ حسن و حسین کے شان کے لائق نہیں ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں، یہ پھول حضور کی یادگاریں ہیں یہ. تو اور منگوائیں نہیں یمن سے، میں یہ لو، یہ تم پہنو، یہ چادریں تمہاری شان کے لائق ہیں. صحابہ یوں محبت کرتے تھے. حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی نے بیعت بھی کی. یار آج کے دور میں مجھے بتائیں آپ سے یا مجھ سے کوئی حکمران بیعت لے سکا ہے؟ زبردستی کسی سے بیعت لے سکا ہے؟ اس دور میں بھی ہمارے نوجوان مسلمانوں نے، ٹھیک کریں اسپیکر بھائی، صحابہ کی عزت و ناموس کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر جان دے دی ہے، ایمان نہیں چھوڑا.
اس دور میں پھانسیوں پہ بھی جھول گئے ہیں، نعرہ لگاتے ہوئے پھانسی کے تختے پہ چڑھے ہیں، اور گولیوں کے سامنے بھی پوری طاقت سے بوچھاڑ میں کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگائے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ انہوں نے کسی حکمران کی اطاعت قبول نہیں کی، دین پر مفاہمت نہیں کی انہوں نے۔ یار یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، کچھ سمجھا دیں مجھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے بس وہ بے بس تھے، انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی، بے بس تھے انہوں نے عمر کی بیعت کر لی، بے بس تھے انہوں نے عثمان کی بیعت کر لی، عبد الرحمن بن عوف نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے عثمان کے ہاتھ میں دے دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بات کرتے ہو، علی کو کس مقام پہ پہنچا دیا آپ نے؟ اتنا کمزور آدمی، اتنا کمزور آدمی، استغفر اللہ، میں تو نہیں سمجھتا۔ ہاں اسد اللہ وہ سب کی بیعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی جب وہ سمجھتے تھے کہ میں حق پر ہوں، اب میری حکومت قائم ہونی چاہیے، تو پھر انہوں نے کوئی مفاہمت نہیں کی، وہ کھڑے ہو گئے۔ 55,000 صحابہ مقابلے پہ تھے ادھر، وہ بھی صحابہ تھے حضرت معاویہ کی طرف۔ انہوں نے کہا بھی میری بیعت کرو، بس ختم بات۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی توہین میں کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ تاریخ کی بکواسیات ہیں، کسی صحابی نے توہین نہیں کی۔ فرمایا تو کیا فرمایا کہ آپ حضرت عثمان کا بدلہ لیں، قتل کا قصاص لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، میں وارث ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں۔ ان کا یہ مطالبہ کرنا غلط ہے؟ اللہ کے بندو، یہ وہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید مظلوم ہیں، کہ جن کی شہادت کی جھوٹی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیبیہ کے مقام پہ جہاں پہنچی ہے، جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے بیعت لی، عثمان کی بیعت رضوان، قرآن نے اس بیعت کا ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے اس بیعت کا ذکر کیا، تو صرف خبر ملنے پر حضور نے بیعت لے لی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے، یا ہم نہیں یا وہ نہیں، اور صحابہ سے بیعت لے لی، جبکہ حضرت عثمان قتل نہیں ہوئے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو جب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت پر ان کے قتل ناحق کا بدلہ لینے کا، قصاص لینے کا مطالبہ کرنا کیسے دین کے خلاف ہے؟ خبر پر تو حضور جو ہیں وہ بیعت لے رہے ہیں تمام صحابہ کی، علی بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے اگر یہ مطالبہ کیا تو غلط نہیں کیا، وہ حق پر تھے۔ اب صحابہ کے معاملے میں آپ تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں کہ ان کے اختلاف اور مشاجرات کے اندر امت فیصل نہیں ہے، تابعین میں بھی کوئی فیصل نہیں بن سکتا، اور بعد میں بھی قیامت تک کوئی ان کے معاملات کے اندر فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فیصلے خود کر گئے، صلح کر لی نا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ ہو گیا، ختم بات۔ حضرت معاویہ سے صلح کر لی، بیٹے سے کہا بیعت کر لینا، اس کی حکومت کے خلاف نہ کھڑے ہونا، انہوں نے بیٹوں نے بھی بیعت کر لی، حسن و حسین نے رضی اللہ عنہما نے۔ یہ تھا وہ مرحلہ کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے، تو بڑی تکلیف ہوئی یہودیوں کو۔ وہ عبداللہ ابن سبا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سازشیں کرتا چلا آ رہا تھا، انتشار پیدا کرتا چلا آ رہا تھا، جس کو حضرت علی نے نکالا، بعض روایات میں بہت سخت اس کے بارے میں فیصلے آتا کہ وہ شاید اس کو جلا بھی دیا، اس کو نکال دیا۔ یہ وہ واحد پہلا آدمی ہے جس نے حضرت علی کو منہ پر کہا کہ انت اللہ، تو خدا ہے، تو اللہ ہے۔
تیرے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، تیرا امر امر اللہ ہے، تیری بات اللہ کی بات ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے، اس نے مصر میں جا کے مرکز بنایا، سازش کی۔ تاریخ کو دونوں آنکھیں کھول کے پڑھنا چاہیے، ایک آنکھ کھول کے پڑھیں گے تو انصاف نہیں کر سکیں گے، پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل انصاف ہو رہا ہے ہمارے یہاں، آپ کے سامنے ہی ہے جو انصاف ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ دونوں آنکھیں کھول کے پڑھیں۔ یہ آیا بصرہ میں، اس نے وہاں 3 آدمی تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے طے کیا کہ فلاں تاریخ کو رمضان المبارک کی فلاں تاریخ کو 3 مقامات پر 3 صحابہ کو قتل کرنا ہے، ایک ہی وقت میں فجر کی نماز کے بعد۔ وہاں بیٹھ کے یہ سازش تیار کی۔ یہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ان کے پاس طاقت تھی، اسلحہ تھا، فورس تھی ان کے پاس، یہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ 3 بندوں نے مل کے کہ 3 بندوں کو قتل کرنا ہے، اور قسم کھا کر اٹھے عہد کر کے۔ اب یہ تینوں ملکوں میں روانہ ہوئے جن سے عہد لیا، ایک کوفے کی طرف گیا، ایک شام کی طرف گیا، ایک مصر کی طرف گیا۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت موبائل نہیں تھا، لیکن وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کر کے تاریخ اور وقت طے کیا اور اپنے ہدف کو طے کیا، پھر جدا ہوئے اور اپنے ہدف پر وہ حملہ آور ہوئے اسی تاریخ کو۔ کوفہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، فجر کے وقت نماز پڑھانے آپ تشریف لا رہے تھے، آپ اسی زخم سے شہید ہوئے۔ اسی وقت شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، وہ زخمی ہوئے، شہید ہونے سے بچ گئے۔ اسی وقت مصر میں حضرت عمر بن عاص جو وہاں کے گورنر تھے ان پر حملہ کیا، وہ آئے نہیں اس دن، نماز پڑھانے کسی عذر سے نہیں آ سکے، تو حضرت خارجہ بن حذیفہ یہ صحابی تھے، یہ آئے نماز پڑھانے، یہ حملے کی زد میں آئے اور شہید ہو گئے۔ ایک ہی وقت میں 3 ملکوں کے اندر، آپ سازش کا اندازہ کریں نا۔ یہ وہی عبداللہ بن سبا تھا جس کی یہ سازش چل رہی تھی، حضرت عثمان کو بھی دھمکاتا تھا، ان کے نام سے جعلی خط یہ لکھتا رہا جو سارے حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں پڑ گئے، اور ہمارے بعض اہل حق کہلانے والے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ایمان نصیب کرے، ایمان پر ان کو موت دے، وہ حضرت مروان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بھی حضرت حسن و حسین کی عمر کے صحابی ہیں۔ حسن و حسین کی عمر کے صحابی ہیں، حکم ان کے والد ہیں، حضرت عثمان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی۔ وہ تو اسلام ہی فتح مکہ کے بعد لائے، تو روایت گھڑ لی کہ حضور نے ان کو نکال دیا تھا مکہ سے، وہ مکہ میں ہی رہے، وہیں اسلام قبول کیا، وہیں فوت ہوئے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں مروان۔ جس شخصیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد ہے، مجھ مولوی کو اس پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ بس سوال اتنا ہے۔ میں حضرت عثمان سے زیادہ جانتا ہوں مروان کو، کہ جی میر منشی رکھ لیا، بھائی ان کو اعتماد تھا تو رکھا، سیکٹری بنایا ان کو، اسٹیٹ سیکٹری تھے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سارا چلایا انہوں نے، ان کے نام سے خطوط یہ لکھتا رہا، یہ خبیث عبداللہ بن سبا، یہ یہودی النسل تھا، یہودی تھا، اسلام قبول کیا، منافقت کے بحروب میں یہ صحابہ کی جماعت کے اندر آتا جاتا تھا۔ وہی خطوط جو ہیں وہ بنیاد بنے فساد کے آگے، اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے یہ حادثہ ہوا۔ تو عثمان کی شہادت کے وقت تو دروازے پہ حسن و حسین کھڑے تھے،
حضرت علی نے تو ان کو کھڑا کیا ہوا تھا، اگر ان کی محبت نہیں تھی آپس میں تو کیوں کھڑے تھے؟ حضرت علی نے کیوں متعین کیا؟ قرآن کہتا ہے نا ان کی آپس میں محبت ہے، تو قرآن صحیح کہتا ہے، تاریخ بکواس کرتی ہے، تاریخ جھوٹ بولتی ہے۔ اس جھوٹی تاریخ کو پڑھ کر کوئی مولوی بھی بیان کرے گا تو وہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی شیخ طریقت بھی بیان کرے گا، جھوٹ بولے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا۔ قرآن کو دیکھو، صحابہ کو قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن سے سمجھو۔ مروان سے حدیثیں لے لی، حدیث کی روایت اس سے قبول کر لی، لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھی آپ کو کوئی معاملہ پڑا ہے اس سے؟ کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کیوں عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد جو ہے وہ عام الجماع ہے، عام الجماع، جماعت قائم ہو گئی۔ سال جو ہے وہ جماعت کا سال ہے، امت ایک ہو گئی، متحد ہو گئی، متفق ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ وہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہ بھی ادھر آ گئے، جتنے آ سکتے تھے آ گئے۔ وہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ آ گئے۔ وہ جو خاموش تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے غیر جانبدار بن کے، وہ بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اہل بیت بھی آ گئے، سب نے بیعت کر لی۔ اسلام کی فتوحات پھر اسی طرح شروع ہوئیں جس طرح عہد عثمانی میں فتوحات چل رہی تھی۔ حضرت علی کے دور میں اتنی آزمائشیں اور امتحانات آئے ان پر، یہ حضرت علی تھے جو ان آزمائشوں سے گزر گئے۔ اللہ اکبر، یہ انہی کا حوصلہ تھا، یہ انہی کی شخصیت تھی کہ وہ ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے وہ گزر گئے اور سازشوں سے لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ وہ آگے نکلے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت ایک ہو گئی۔ اب یہودیوں کو پھر پریشانی، روم فتح ہو گیا، قبرص فتح ہو گیا، فرانس میں اسلام داخل ہو گیا، افغانستان میں اسلام داخل ہو گیا، سندھ میں اسلام داخل ہو گیا، بر صغیر میں اسلام داخل ہو گیا۔ فتوحات 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ ویلفیئر سٹیٹ، فلاحی ریاست، کہیں کوئی بدامنی نہیں ہے، کہیں کوئی معاشی طور پر پریشان نہیں ہے، مستحکم اور مضبوط حکومت ہے۔ بیت المال میں اتنا سرمایہ ہے، اتنا سرمایہ ہے کہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ دیتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ جی اتنے دے دیے، اتنے دے دیے، لاکھوں درہم دیے چلے جا رہا ہے۔ ایک مائی نے آ کے کہا تیرے باپ کی کمائی ہے، یہ تیری ماں کما کے چھوڑ گئی تھی۔ حضرت معاویہ کو کہا، دربار میں نہیں، بھری مجلس میں۔ دربار تو بادشاہوں کے تھے، کیسر و کسریٰ کے تھے، صحابہ کے دربار نہیں تھے، نہ حضور کا دربار تھا۔ حضور تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہ دربار تھا؟ مسجد ہی اسٹیٹ آفس تھی، مسجد ہی عبادت گاہ تھی، مسجد میں ہی سیکریٹریٹ تھا، اسی میں ساری باتیں ہوتی تھی، اسی میں مذاکرات ہوتے تھے۔ تو معاویہ کا دربار نہیں تھا، مسجد تھی یہی جو دمشق میں ہے۔ تو اس میں وہ بیٹھے تھے، خطبہ دیا، وہ مائی آ گئی، اس نے برتے میں تھی، اس نے کہا تیرا باپ کما گیا، تیری ماں چھوڑ کے گئی ہے ترکے میں۔ معاویہ ممبر سے اترے، گھر چلے گئے، واپس آئے، غسل کیا ہوا تھا، غصہ آ گیا نا، اتنا سخت لفظ کہا، تیری ماں کما کے چھوڑ گئی تھی۔ جی آج کو کسی حاکم کو کہہ دے، حاکم تو چھوڑو، آپ کسی کانسٹیبل کو کہہ کے دیکھ لیں، آپ یہ ٹریفک وارڈن کو یہ کہہ کے دیکھ لیں، آپ کو وہی نتیجہ مل جائے گا۔ امیر المومنین کو 65 لاکھ مربع میل پر حکومت اسلام کی جس کی قائم ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تیری ماں چھوڑ گئی تھی ترکے میں، وہ کما گئی تھی۔ واپس گئے، غسل کر کے آئے اور فرمایا ہاں میری ماں کیا کہتی ہے، تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہا اتنے لاکھ اس لیے دے، اتنے اس لیے دے، وہ دیتے چلے گئے۔ وہ بعد میں پوچھا حضرات نے کہ یہ آپ گئے کہاں تھے؟ فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، سنا تھا میں نے حدیث میں غسل کر لو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو میری ذاتی بات نہ بنے، اس نے کہی بات، میں ایک منصب پر بیٹھا ہوں، منصب کا تقاضا یہی ہے کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ تو ایسا حلیم آدمی تھا۔ حسنین کریمین کو
ہدیہ بھیجتے تھے، وظیفہ بھیجتے تھے، ویسے پیسے بھیج دیتے تھے۔ اور حسنین نے پیسے جمع نہیں کیے، حضور کے خانوادہ میں دولت جمع کرنے کا تصور نہیں ہے، تقسیم کرتے تھے، رکھی نہیں، دولت جمع کی نہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ وہاں اگر شام میں گئے انہوں نے پیسے دیے تو مدینہ واپس پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سب کچھ تقسیم کر کے فارغ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئے، پھر پیغام بھیجا اور بھیجیں، انہوں نے کہا پہلے تو دیے، انہوں نے کہا اور بھیجو، تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتے تھے۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بیان کیا، اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک مولوی صاحب تھے بڑے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، مسلمان تھے، ظاہر بات ہے، میں کسی کے ایمان پر تو شک نہیں کرتا۔ انہوں نے حضرت مولانا سید عطاء المومن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ معاویہ کے باپ کی جاگیر تھی، وہی جملہ تھا، یہ جو اتنے پیسے بانٹتا چلا جا رہا تھا، تو حسن و حسین کو دے دیے تو کیا ہو گیا، اس کے کوئی باپ کا مال تھا۔ بڑے غصے میں آ گئے بھی، جس نے دیا اس کو غصہ نہیں آیا، جس نے لیا ان کو غصہ نہیں آیا۔ بھئی آپ خام خواہ غصے ہو رہے ہیں، لینے دینے والے دونوں راضی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی دیانت اور امانت پر اعتماد ہے، آپ یہاں بیٹھے خام خواہ غصے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو نہیں ملے اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو کیسے ملتے، آپ اس دور میں ہوتے تو لے لیتے۔ خیر میں نے ایک تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ باپ کی جاگیر تھی، تو شاہ صاحب نے کہا یہ جو لے کر جا رہے تھے یہ ان کے باپ کی جاگیر تھی۔ اللہ کے بندے، وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کیا بات ہوئی جو آپ نے کی، یعنی آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا جواب تو یہی بنتا ہے، نہ معاویہ کے باپ کی جاگیر ہے نہ حسین کے باپ کی جاگیر ہے، بھائی قومی خزانہ ہے، اس میں سے امیر المومنین نے جس کو اس کا اہل سمجھا اس کو دے دیا، تو حسنین کریمین سے زیادہ کسی کو اہل سمجھا ہی نہیں، دے دیا، لاکھوں کی تعداد میں درہم دیتے تھے اور وہ لاکھوں تقسیم کرتے ہوئے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اچھا میری تقریر کے نا اس حصے کو کاٹا، بیٹھے ہیں خبیثان عجم، بیٹھے ہیں، ابلیس کہ تہم جو ہیں ابالسہ عصر کا جو مجموعہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنا حصہ کاٹا کہ اس کے باپ کی جاگیر تھی۔ وہ لگا دیکھو جی حسن حسین کی توہین کر رہا ہے، یہ وہی ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے نہ جانا۔ کبیر شاہ نے یہ آیت پڑھی، اس نے کہا بھائی کوئی مسلمان نماز کے نیڑے نہ جائے، نماز نہ پڑھے، وہ آگے مر وانتم سکارا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ لیکن انہوں نے وہی کام میرے ساتھ کیا، یہی ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ ان کی تقاریر کے مختلف کلپ جو ہیں وہ الگ الگ نکال کے جتنا حصہ ان مطلب بات نہ مکمل پیش کر کے اپنے موقف کو ہمیں گالیاں دینے کے لیے ہمارے بزرگوں کی باتیں اور ہماری باتیں ان کو لوگوں میں چلا رہے ہیں۔ وہ چلاتے رہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، کب تک چلے گا؟ اچھا ہمیں کہا جاتا ہے خارجی ہیں، تو میں بڑا حیران ہوں، ناسبی کہا، خارجی کہا، ہمارے بزرگوں کو کہا، اب تک کہہ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، کئی وہ کن کھجورے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، افسوس مجھے یہ ہوا کہ ناسبی کی اصطلاح بھی وضع کی گئی ہے بعد میں، یہ کوئی مستقل گروہ نہیں تھا، یہ اصطلاح بنائی گئی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور گستاخی کرے وہ ناسبی ہے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے ناسبی ہے، ٹھیک۔ اچھا خارجی، میں حیران ہوں، خارجی کے تو مستقل ایک گروہ تھا، جماعت تھی، جو حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے، حضرت معاویہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اما عائشہ کو بھی نہیں مانتے تھے، انہوں نے دونوں کا انکار کیا، انہوں نے کہا تم دونوں کی حکومتیں ناجائز ہیں، اللہ کی حکومت ان الحکم الا اللہ، قرآن کی آیت لے کے آگے وہ کافر تو ان کو بھی نہیں کہا۔ اچھا وہ خارجی تو دونوں کی توہین کرتے تھے، مجھے یہ بتاؤ
یہ خارجیوں اور ناسبیوں کی کون سی قسم ہے کہ جو حضرت علی کی بھی عزت احترام کرتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، حضرت معاویہ کی بھی عزت احترام کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تمام اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں، اور پھر یہ خارجی ہیں، یہ کون سی قسم ہے؟ بھئی یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، آپ کے اندر ہوگی تو تلاش کر لیں۔ ہم تو دونوں سے محبت کرنے والے ہیں، خارجی دونوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ ناسبی حضرت علی سے نفرت کرتے تھے، وہ حضرت معاویہ کے بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو ماحول ہم نے پیدا کیا، ہم انتہاؤں پر جا رہے ہیں، صحابہ کو چھوڑنے کا وبال ہے یہ حسن و حسین کو چھوڑنے کا وبال ہے۔ اگر ان کے دامن سے وابستہ رہتے تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی حضرت معاویہ کے بعد، نہ حضرت معاویہ کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں انتقال ہو گیا، حضرت علی کے بعد ان کو خلافت ملی۔ معاف کیجیے، آدمی ہوں نا، اب کوئی اسی جملے کو لے کے دیکھو جی، اس نے کہا کہ حضرت معاویہ کے دور میں خلافت ملی، شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلافت ملی، 6 مہینے وہ خلیفہ رہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رشد و ہدایت، صحابہ کو راشدون کہا گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، اور حضرت علی نے وہی خلافت ان میں منتقل کی جو خلافت راشدہ تھی، وہ ان میں منتقل ہوا۔ ہم حضرت حسن کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ ہاں، اس درجے کی خلافت حضرت علی کے بعد کسی کی بھی نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کی ہے، حضرت عمر کی ہے، حضرت عثمان کی ہے۔ حضرت علی پر آ کر خلافت کے وہ درجات مکمل ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ تو حضرت معاویہ نے بھی کبھی نہیں کہا میری اس درجے کی خلافت ہے، وہ خلافت کا اعلیٰ معیار ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی راشد ہیں، بھائی ان سے کوئی غلط کام ہوا ہو تو بتائیں نا، کوئی دین کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہو تو بتاؤ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے گزری ہے۔ کوئی ایک عمل تو بتاؤ نا وہ دین سے ہٹے ہو، نہیں ہٹے ہو۔ نواسہ رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، کیسے ہٹتے؟ تو انہوں نے 2 باتوں کو سامنے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ان ابنی ھذا سید، ساتھ کھڑا کیا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو عنقریب مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی، یہاں حق و باطل کی بات نہیں ہے، کفر و اسلام کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو وہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں حضرت علی کے شیعان تھے اور حضرت معاویہ کے شیعان تھے، شیعان علی اور شیعان معاویہ اکٹھا کر دیا ان کو۔ اس پیش گوئی کو پورا کیا جو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمائی کہ میرا یہ بیٹا یہ کام کرے گا۔ دوسری بات، خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا تذهب الایام واللیالی لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک معاویہ، دن اور رات کی گردش ختم نہ ہوگی کہ معاویہ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حکومت قائم ہونی ہے۔ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا، تشریف لے گئے، حضرت حسین کو بھی ساتھ لیا، فوج ساتھ تھی، اور فیصلہ کیا کہ میں بیعت کروں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو امیر المومنین تسلیم کروں گا، ان کی خلافت کو تسلیم کروں گا۔ اچھا اب دیکھیں، تاریخ میں ملتا ہے یہ تذکرہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا اختلاف کیا ان کے اس فیصلے سے۔ ان کا حق تھا، ان کا حق تھا، وہ اسی درجے کے لوگ تھے بھائی، رائے ہے نا، تو رائے کا اختلاف کیا، آپ کفر اسلام کیوں بنا دیتے ہیں ہر بات کو؟
اختلاف کیا انہوں نے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آ گئے. مانے کہ چپ کر جا، خاموش، میں اس وقت امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میرے فیصلے کو نہ مانا نا میں جیل میں تمہیں بند کر دوں گا. بھائی کو کہا. یہ بھی اسی تاریخ میں ہے جو ایک آنکھ بند کر کے ہمارے مولوی پڑھ رہے ہیں، اسی تاریخ میں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اتباع کی، اطاعت کی امیر المومنین سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرما برداری کرتے ہوئے وہ ساتھ ہو گئے. اختلاف کو وہیں ختم کر دیا کہ حکم آ گیا. فرمایا میرے پاس فوج ہے، میں لڑ سکتا ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. 40,000 بندہ میرے پاس ہے، لیکن میں نانا جان کی پیش گوئی، نانا جان کی خوشخبری اور اپنے والد ماجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت میں اس کو کہاں لے جاؤں؟ وہ مجھے اسی طرف لے کے جا رہی ہے. ابا نے فرمایا لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، ورنہ انسانی کھوپڑیاں یہ تن سے جدا ہو کر گریں گی تو میدان جو ہے وہ کھوپڑیوں سے بھر جائے گا. بیعت کی تو حضرت معاویہ نے آواز دی حسین آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی آگے تشریف لائیں. تو پھر حضرت حسین بھی آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی. پھر دونوں نے بیعت توڑی نہیں ہے کہ نا، بیعت توڑتے تو بغاوت تھی، تو نہیں کی بغاوت نا، انہوں نے بیعت نہیں توڑی. حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی حضرت معاویہ کے انتقال تک اس بیعت پر قائم رہے. حضرت حسن کا تو انتقال ہو گیا، وہ بھی درمیان میں وہ کہیں سے آواز آ گئی اور تاریخ کے اندر وہ آواز محفوظ ہو گئی. کھجیاں دے پار کھجوروں کے جھنڈ میں سے کہیں سے کوئی غیب سے آواز آ گئی اور اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی آواز ہے، اور وہ تاریخ میں محفوظ کر دی گئی کہ جادہ بنت اشد حضرت حسن کی ایک بیوی تھی، ان کی ازواج بہت تھیں، شادیاں کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے. اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس سے ساز باز کر کے خرید لیا، اس کو مال وال دیا، اسے کہا کہ تو حسن کو زہر دے دے. تو بیوی نے زہر دے دیا. اچھا یہ آواز آئی کہیں سے، تاریخ میں مرتسم ہو گئی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس نے کہا کہ زہر دے دیا، یہ ثبوت کہاں ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کوئی ایسی بات ہوئی، کچھ نہ کچھ چلا گیا، کوئی پیٹ میں کوئی چیز ایسی کسی نے دے دی. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا، میرے تو علم میں نہیں ہے. تو جب حسن رضی اللہ عنہ کسی کا نام نہیں لے رہے تو بھائی ہمارے مولوی صاحبان آپ کو کیا ہو گیا، خدا کے بندو آپ حسن کی بیوی پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ کیوں تہمت لگا رہے ہیں؟ حضرت حسن فرماتے نا، ہم کہتے ٹھیک ہے اس نے یہ ظلم کیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے بھی یہ ظلم کیا، لیکن نام لے کے ہم کہتے نا کہ اس نے یہ کام کیا، ہم اس کو مجرم بناتے. جب حضرت حسن نامزد نہیں کر رہے تو آپ کیوں نامزد کر رہے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں، بس آواز آئی تھی. انہی آوازوں پر جو لوگ چل رہے ہیں، خدا کے لیے حقائق پر چلیں، آوازوں سے باہر نہیں. آپ صداؤں پر ہی چل رہے ہیں، ہوا کے دوش پہ آپ اڑ رہے ہیں، یا پھر ڈریم لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں خواب دیکھ رہے ہیں، آپ خوابوں کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت نے خواب دیکھا، بس وہ خواب دین بن گیا. خواب صرف نبی کا دین ہے، نبی کا خواب حجت ہے، وہی دین ہے. ہم جتنے مرضی نیک ہو جائے، پتہ نہیں خواب میں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں. اپنے اپنے گریبان میں مجھ سمیت سارے ہم جھانکیں، ہم خوابوں میں کیا دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. وہ دین بن جائے گا. تعبیرات ہیں، مبشرات ہیں،
نیک لوگوں کے اچھے خواب ہیں، اس سے انکار نہیں کرتا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز باقی رہ جائے گی، کہ یہ مبشرات میں سے ہے. یہ بھی خواب جو ہیں، خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، خواب نہیں بھی پورے ہوتے، خواب الٹ بھی جاتے ہیں. آدمی دیکھتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے. جیسے آج کل ہمارا حکومت کا منظر ہے، وہ کیا دیکھا اور کیا ہو گیا، اور آگے ہم پتہ نہیں کیا خواب دیکھ رہے ہیں، آگے کیا ہونا ہے. ابھی تو انتظار کریں. آپ کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا گیا ہے، آپ خودکشیاں کریں گے، آپ لوگوں کو قتل کریں گے، آپ ڈاکے ڈالیں گے، آپ چوریاں کریں گے. اس طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ ہے سسٹم. دین کی طرف آتے تو یہاں بہار ہوتی، کوئی معاشی نہ ہمواری نہ ہوتی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خزانہ بھرا ہوتا. سرکاری ہرکارے آوازیں دیتے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو بتاؤ. رات کو لوگوں کے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے صدائیں بلند کرتے. یہ تھی آوازیں جو لوگوں نے سنی اور ان سے نفع اٹھایا. کوئی مسافر ہے تو بتاؤ بھائی، کسی سونے کی جگہ نہیں ہے، مہمان خانے میں سرکاری میں لے جاتے ہیں. او بھائی، کسی نے کھانا نہیں کھایا، کوئی مہمان آ گیا کسی کے پاس، کوئی بتاؤ ہم کھانا کھلائیں گے اس کو. کوئی بیمار ہے، اس کو فوری علاج کی ضرورت ہے، تکلیف میں ہے، بتاؤ ہمیں، ہم اس کا علاج کرواتے ہیں. یہ ریاست تھی حضرت معاویہ کی. ملوکیت ملوکیت ملوکیت. تو ایسی ملوکیت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ برطانیت کی ملوکیت سے بھی گندی ملوکیت بنا کے پیش کرتے ہیں. کفار و مشرکین کی جو ملوکیت ہے، جو بادشاہت ہے، بادشاہت تو فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے. کوئی بھی طریقہ حکومت جو ہے، اللہ نے نبیوں کو بادشاہ بنایا. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ خود ملک ہے. مالک الملک ذو الجلال والاکرام تبارک الذی بیدہ الملک. تم نے اس لفظ کو ہی اتنا برا بنا دیا کہ کوئی لفظ اس کو بہت جو ملوکیت 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 ملوکیت. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. قرآن نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے متعلق کہا تھا. قرآن جب نازل ہوا کون تھے سامنے؟ صحابہ. یہ وہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں تو یہ کیا کریں گے؟ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. سب سے پہلے نظام صلاۃ کو قائم کر دیں گے. صرف نمازیں نہیں پڑھیں گے، نمازوں کے اثرات اور نتائج بھی ظاہر کر کے دکھائیں گے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ظلم سے روکتی ہے، نماز حق تلفی سے روکتی ہے، نماز ناانصافی سے روکتی ہے، نماز عدل کا تقاضا کرتی ہے، نماز اخلاق کا تقاضا کرتی ہے، نماز جو ہے وہ عز و انکسار پیدا کرتی ہے، نماز تکبر کو ختم کرتی ہے. صحابہ نے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو میں حکومت دوں نا، یہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں. وہ ساروں کے بارے میں کہا نا، صحابہ کے بارے میں، کہ ان میں سے جس کو بھی ہم حکومت دے دیں تو پہلا کام نظام صلاۃ قائم کر دیں گے، نتائج کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ. وآتوا الزکاۃ. دوسرا فریضہ یہ ہے، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے. ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، قوم کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، اقتصاد کو ٹھیک کر دیں گے. کوئی آپ کو بھکاری نظر نہیں آئے گا، لوگوں کا حق ان کے گھروں میں پہنچے گا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. نیکی کا حکم کریں گے. منت سے نہیں کریں گے جیسے آج کل ہم تبلیغی جماعت والے اور ہم مولوی بیچارے منتیں کرتے ہیں، بھائی صاحب خدا کے لیے نماز پڑھ لیں، بڑا اچھا کام ہے بھائی، تھوڑا وقت نکال کے مسجد میں آ جائیں، مغرب کے بعد کو اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں ہوں گی، بھائی کو دین کی باتیں سن لیں. نہیں، حکومت جب مل جائے گی پھر منت سماجت نہیں ہوگی. امروا بالمعروف. حکم امر ہے، حکم کریں گے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نہیں دو گے جہاد کریں گے، قتال کریں گے تمہارے خلاف. کیا ابو بکر صدیق نے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف نہیں کیا قتال.
کوئی کمپرومائز کیا؟ کوئی منت سماجت کی؟ بالکل نہیں ان سے مفاہمت کی انہوں نے، کسی بھی صحابی نے مفاہمت نہیں کی. حد ہو گئی. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں گے بائی آرڈر، قوت کے ساتھ برائی سے روکیں گے. بند کر دیں گے تمہارے شراب خانے، تمہارے زنا کے اڈے، تمہارے جوا خانے، تمہارے سودی نظام کو، اس تمام برائی کو، جھوٹ کے اس نظام کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. یہ نہیں چلنے دیں گے. مجھے اب بتا دو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت معاویہ تک کسی ایک نے بھی ان 4 حکموں پر عمل نہ کیا ہو؟ کوئی ایک مثال دے دیں. پورا کیا، طاقت سے دین کو نافذ کیا. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جب دیکھا انہوں نے کہ یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت حسن جو ہے وہ مدینہ چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا. پھر حضرت معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی قبر مدینہ میں ہے، بقیع شریف میں ہے ان کی قبر. سیدہ فاطمہ کی بھی اور سیدنا حسن کی بھی. سیدنا حسین بھی مدینہ میں تھے، اٹھایا وہاں سے ان کو. اب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کی حکومت قائم ہو گئی. حکومت قائم ہو گئی، بیعت کی لوگوں نے. اب اس بات کے کہنے پر بھی مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں گے. تاریخ کا ایک واقعہ ہے، حکومت قائم ہو گئی. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے گالیاں دینے والے، میرے بزرگوں کو گالیاں دینے والے، ان کے اور میرے جو مشترکہ بزرگ ہیں جو ابھی زندہ بھی ہیں کچھ، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن باندھے دی ہر شے باندھی، نہ بھاونے دی کئی شے نہ باندھی. بس تو میں کو چنگا نہیں لگتا، تو اے گال نہ آکھ، بس تو میں کو تو چنگا ہی نہیں لگتا. تقی عثمانی صاحب کہہ دیں تو ٹھیک ہے، مولانا خیر محمد جلندری فرما دیں خیر الفتاویٰ میں تو ٹھیک ہے، تقی عثمانی صاحب فتاوی عثمانیہ میں لکھ دیں تو ٹھیک ہے، علامہ خالد محمود حجت اللہ فی الارض حجت الاسلام وہ لکھ دیں محرم کی 10 راتیں اس کے اندر تو ٹھیک ہے. مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ احسن الفتاویٰ میں لکھ دیں تو ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں، مشترکہ بزرگ ہیں نا. لیکن ان کی بات بس لکھی رہنے دو. تو اگر بتائے گا تو تو بھی ایسا ویسا ہے، بتانا نہیں ہے کسی کو. یہ نہ بتاؤ خیر الفتاویٰ میں یہ لکھا ہے، جو خیر المدارس کا خیر الفتاویٰ اس میں یہ نہ بتاؤ کسی کو. حق ظاہر ہو گیا تو بھائی لوگوں کو نقصان ہوگا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر دے کے، ان کو دعوت دے کے کوفہ بلایا گیا. یہ سب نے لکھا ہے. دھوکہ دیا کہ تخت اقتدار بچھا ہوا ہے، خط لکھے 12,000 تک کی ان کی تعداد آتی ہے، مسلسل خطوط لکھے کہ یہاں پر آپ کے نانا جی کا دین مٹ گیا، زنا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، پتہ نہیں دین پامال ہو گیا. ایسے خطوط لکھے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا، ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوچا کہ یہ کیا ہو گیا. آپ نے فیصلہ کیا کہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی ایسے ہے. تقاضا بھی یہی تھا، شریعت کا تقاضا بھی یہی کہ حالات جو ہیں اس کی تصدیق کی جائے. تو مدینہ طیبہ میں جب آپ سے بیعت کا آپ کو حکم دیا گیا کہ ہماری بیعت کرو، تو آپ نے بیعت نہیں کی. جی ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ ہے، ہمیں کوئی اس پر کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا یہ حق ہی نہیں ہے کہ سیدنا حسین کی رائے پر ہم تنقید کریں بیٹھ کے. ہم کون ہوتے، ہماری کیا اوقات ہے. آپ نے نہیں بیعت کی اور بڑی حکمت سے خاموشی کے ساتھ ان کو ٹال کے رات کو وہاں سے آپ سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے مکہ کی طرف. صبح ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا حسین تو یہاں سے چلے گئے. پریشان ہوئے بہرحال وہ لوگ. راستے میں آپ کو کون ملتے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جلیل القدر صحابی، بہت جلیل القدر صحابی. وہ بیعت کر چکے تھے.
انہوں نے بیعت کر لی اور آخر وقت تک بیعت پر قائم رہے، نہیں توڑی انہوں نے۔ بعض بدری صحابہ نے بھی بیعت کر لی۔ اب یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے بھی اپنے طور پہ صحیح فیصلہ کیا، جنہوں نے کر لی انہوں نے بھی صحیح فیصلہ کیا اپنے طور پہ۔ ہم تو کسی کو غلط کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حضرت حسین کو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں۔ خیریت ہے کہ یہ خطوط آئے ہیں وہاں جانا ہے میں نے، تو وہاں بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کیا۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے مت جاؤ اور اللہ سے ڈرو، یہ جو کچھ تمہارے باپ کے ساتھ کیا نا انہوں نے، حضرت علی کے ساتھ کوفہ بلا کے قتل کیا، مدینہ ہمیشہ کے لیے چھڑوا دیا، مدینہ میں قبر ہی نہیں بننے دی، چھڑوا دیا مدینہ، کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ کوفے کی کیا حیثیت ہے مدینہ کے مقابلے میں؟ حرم سے نکال دیا۔ نہ جائیں خدا کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں یہ وہی حشر کریں گے جو تمہارے ابا کا کیا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے جانے دیں، میں دیکھتا ہوں کیا مرضی آپ کی۔ روکتے رہے تو روکنے والے بھی مخلص تھے اور جانے والا بھی مخلص تھا۔ نہ ہم روکنے والے کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں نہ جانے والے کی، نہ روکنے والے کی نیت پر بھی ہم شبہ نہیں کرتے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ وہ ان کی نیتوں پر شبہ کرنے والے۔ مکہ پہنچ گئے، حج قریب ہے، وہاں بھی آ گیا، وفد آ گیا، 60 بندے آ گئے کوفے سے، اور پھر خطوط پیغامات کے آئیں جی وہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھیجا، جو حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، کہ آپ جائیں حالات کا جائزہ تو لینا، یہ واقعی یہی کچھ ہے جو یہ بتا رہے ہیں؟ اسی طرح دین پامال ہو گیا؟ اور کیا واقعی وہاں بیعت کر کے اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہونے کے آثار موجود ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، میں آ جاتا ہوں۔ حالات یہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں تو پھر تو واقعی مجھے آنا چاہیے، اور لوگ اگر چاہتے ہیں تو مجھے آنا چاہیے۔ سیدھی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ ان کو بھیجا، پھر خود چل پڑے۔ کوئی انہوں نے چارج شیٹ نہیں کیا حکومت کو، کہیں بھی حکومت کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، کوئی کرتاس نہیں ہے، نہ کوئی وائٹ پیپر ہے نہ کوئی بلیک پیپر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں۔ زبانی باتیں ہیں، چل پڑے، بچے ساتھ ہیں۔ وہ بھائی فوج بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، تو وہ تشریف ہی نہیں لے گئے۔ نہ جنگ کا اعلان کیا انہوں نے، اعلان جنگ بھی نہیں کیا مکہ میں، اور وہاں سے وہ چل پڑے۔ کہا یہ تو چل پڑے بھائی۔ مسلم بن عقیل کی پہلے دن جو ہے وہ ہزاروں آدمیوں نے بیعت کر لی، دوسرے دن بیعت کر لی، او مجمع، سبحان اللہ، مومنین کے ٹھٹھ لگ گئے۔ اور اس کے بعد ایک مکان میں جس آدمی نے ان کو پناہ دی، ان کے پیچھے پڑے ان کو قتل کرنے کے لیے، وہ ایک گھر میں انہوں نے پناہ لی، انہوں نے اس کو کہا تجھے بھی مار دیں گے، تو ہٹ جا درمیان سے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو انہی بیعت کرنے والے کوفیوں نے ان کو قتل کر دیا بے دردی سے۔ اس دوران ابھی وہ زندہ تھے، انہوں نے ایک خط لکھا حضرت حسین کو، وہ جو بھی اس وقت نظام تھا ڈاک کا، پیادے چلتے تھے، وہ پہنچا، راستے میں تھے کہ بھائی ادھر مت آنا، حالات خراب ہیں، جھوٹے ہیں یہ سارے، تو میری جان کے دشمن ہو گئے، بدعہد لوگ ہیں، پہلے بیعت کیا اور اب یہ میرے خلاف ہو گئے ہیں، مت آنا۔ حضرت حسین رک گئے۔ پھر دوسرا پیغام پہنچ گیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ ثعلبیہ کا مقام ہے، اور یہاں سے پھر کوفہ کی طرف جانے کی بجائے شام کی طرف رخ ہوا آپ کا۔ جو کربلا کا نقشہ اس وقت موجود ہے اس جنگ کا، اس حادثے کا، اس میں آپ مقام ثعلبیہ سے پھر شام کی طرف رخ ہو گیا، یعنی حکومت وقت کی طرف آپ کا رجوع ہوا کہ یہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا۔ اور آپ نے مسلم بن عقیل جو آپ کے بھائی تھے ان کے
بیٹے جو ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ واپس چلیں، یہ تو ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہ چچا جان، واپسی نہیں ہے، ہمارے باپ کو مار دیا ہے، آپ کے بھائی کو مار دیا ہے، یا تو ہم بھی وہی شربت پئیں گے جو ہمارے باپ نے پیا مسلم نے، تو یا پھر ہم ان کو قتل کریں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ تو یہاں سے قصاص مسلم بن عقیل کا فیصلہ ہوا کہ ہم قصاص لیں گے، ہمارے بزرگ کو، ہمارے بڑے کو، ہمارے قاصد کو انہوں نے ظلماً قتل کیا ہے، تو یہ سفر جو ہے اب قصاص مسلم بن عقیل کا سفر بن گیا۔ پہلے کوئی اعلان نہیں فرمایا، درمیان میں کوئی اعلان نہیں ہے، یہاں آ کے فیصلہ تبدیل فرمایا۔ آپ مجتہد تھے، آپ نے اپنی رائے کو تبدیل فرما لیا، آپ کو حق حاصل ہے۔ بھائیوں نے، بھتیجوں نے کہا کہ نہیں، فرمایا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ چلتے ہیں، چلے، اور پھر آگے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اچھا اب وہاں دیکھیں، میں نے پہلے ایک جملہ کہا، پھر میں جوڑ لگاتا ہوں۔ وہاں عمر بن سعد مذاکرات کے لیے آئے، سعد بن وقاص کے بیٹے، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ وہ فوج میں ہیں، حکومت کی طرف سے آئے، مذاکرات ہوئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات کیا ہوئے؟ طے ہوا کہ آپ شام کی طرف ہی اب جائیں گے، اور آپ کی ملاقات حاکم وقت سے کروائی جاتی ہے، اس کا میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہی از ہی، ہو از ہو، جو بھی ہے، جو حکمران تھا اس وقت، کہ اس سے ملاقات آپ کی اور معاملات آپ طے کر لیں، آپ کو جو بھی اشکالات ہیں۔ اس نے نعرہ لگایا، عمر بن سعد نے، اللہ اکبر، فتنہ و فساد ٹل گیا، ختم ہو گیا، ساری سازش ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ وہ یہ نعرہ لگا کے سائڈ پر ہوا ہے تو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ اگر حسین ہمارے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، اس وقت نکل گئے نا، یہ خدا کی قسم یزید جو ہے وہ نام لے لیا میں نے، سوری، ویری سوری، وہ ہم سے زیادہ حسین پر مہربان ہے، ان کے معاملات طے ہو جانے ہیں۔ یہ اسی تاریخ میں سارا کچھ لکھا ہوا، اس کو آگے نہ جانے دو، یہیں روکو، مطالبہ یہ کرو کہ اس کی بیعت ہمارے ہاتھ پہ کر، ہم اس کے نمائندے ہیں۔ مطالبہ کیا۔ سیدنا حسین کی غیرت کے خلاف تھی یہ بات کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے یا وہ شمر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ فرمایا خلو سبیلی، اب مفاہمت کی ہیں، 3 شرطیں ہیں، جو مفاہمت کا راستہ آپ نے اختیار کیا، یہاں مزاحمت آپ نے ختم کر دی۔ مزاحمت بھی آپ کی جارحانہ نہیں تھی، وہ دفاعی تھی کہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں، بھائی ہیں، جو ہم تو وہاں لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا۔ مزاحمت تو کی نہیں آپ نے، جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ان کو کہو کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، یہ نہیں کریں گے، اور اسی میں لڑائی کر کے حسین کو ختم کر دو۔ شمر کمانڈر تھا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سیدنا حسین کو قتل کیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سیدنا حسین کو اور خانوادہ رسول کو کربلا کے میدان میں لاشوں کو گرایا ہے، تڑپایا ہے، قتل کیا ہے، اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ پھر جب حملہ ہو گیا ہے تو پھر حسین کو بزدل تو نہیں تھے، اس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون تھا، بہادر علی کا خون تھا، اور رسول اللہ کا خون تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آ گئی ہے تو لڑیں گے، لڑتے ہوئے مریں گے، کہ بزدل تھوڑا ہے کہ ہم بھاگ جائیں، پیٹ دکھا کے نہیں جائیں گے۔ اور سب ظلم کو قبول کر لیا انہوں نے،
جہاں سے گزر گئے لیکن غیرت اور حمیت پر مفاہمت نہیں کی۔ شرطیں کیا ہیں؟ جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو۔ جہاد تھا تو واپسی نہیں ہے بھائی، کوئی جہاد سے واپس نہیں ہوتا۔ سیز فائر تو ہو جاتا ہے، یہیں رک جائیں ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں، واپس نہیں ہم جاتے۔ کوئی ایک جہاد بتا دیں، خلفائے راشدین واپس چلے گئے ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاد کا اعلان ہی نہیں فرمایا آپ نے نا، آپ فرما رہے ہیں میں جہاں سے آیا ہوں نہیں، مدینے سے آیا ہوں، مجھے مدینہ واپس جانے دو۔ کہا نہیں جانے دیتے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، میرا راستہ چھوڑ دو، خلو سبیلی، میں سیدھا اس کے پاس جاتا ہوں، میں حاکم وقت کے پاس جاتا ہوں، فہو ابن عمی، میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اذا یدی علی یدی یزید فہو ابن عمی، یہ الفاظ سیدنا حسین کے ہیں، اس لیے مجھے اس کا نام پھر لینا پڑ گیا ہے، سوری، میرے نہیں ہیں الفاظ یہ۔ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، اس سے معاملہ کروں گا، تم ہٹ جاؤ، تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ انہوں نے کہا آگے بھی نہیں جانے دیتے۔ فرمایا اچھا مجھے سرحدات میں سے کسی سرحد پر بھیج دو جہاں جہاد ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جہاد نہیں تھا نا، جہاں جہاد ہو رہا ہے میں وہاں ان مجاہدین کے ساتھ مل کر ویسی زندگی بسر کروں گا جیسی وہ مجاہد بسر کر رہے ہیں۔ کہا کہ سرحد پر بھی نہیں جانے دیتے، ہماری بیعت کرو۔ ان کا پھر واللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت، یہ میری موت کے بعد ہی ممکن ہے کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لو، جیتے جی میں تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا۔ یہ حسین کی شان کے لائق ہی یہی بات تھی۔ انہوں نے کہہ دی بات ٹھیک ہے، جہاں سے گزر گئے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا۔ یہ تھیسس بنتا ہے، کوئی نوجوان یہاں بیٹھا ہو کوئی یونیورسٹی کا، تو میں اس سے کہوں گا کہ تاریخ اسلام میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، وہاں سے شروع کریں اور یہاں تک آ جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور سیدنا حسین کے قتل کے بعد بھی جس نے بدلہ لینے کا اعلان کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، مختار سقفی۔ اس کے بعد بھی فورس تھی، اسلحہ تھا، اور اس نے سازش کی۔ اس نے آ کے کہا کس سے؟ کربلا کے عینی شاہد ابن حسین سیدنا زین العابدین، جن کو سجاد بھی کہتے ہیں، بیمار کربلا بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے کہا کہ میرا ساتھ دو، تمہارے باپ کا میں بدلہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم کوفی، تم نے میرے دادا کو قتل کیا، تم نے میرے باپ کو قتل کیا، تم غدار ہو، دغے باز ہو، تم بے وفا ہو، تم کذاب ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہی الفاظ سیدنا حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے فرمائے کوفیوں کے بارے میں، یہی الفاظ سیدنا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ نے فرمائے کوفیوں کے بارے میں۔ ایک ہی رائے ہے تینوں کی جو اس حادثے کے عینی گواہ ہیں۔ عینی گواہوں کی بات کو، ان کی گواہی کو چھوڑ کر میں آج کے کسی آدمی کا تجزیہ، اس کی تحقیق، اس کو مان لوں، میرے لیے بڑا مشکل ہے بھائی یہ بات۔ میں عینی گواہ کی بات مانتا ہوں جو، اور دیکھیں نا وہ ہے کون؟ حسین کے بیٹے۔ اچھا یہ جو مختار سقفی تھا، اس نے مارے سارے، ابن زیاد، شمر، جتنے بھی تھے نا، جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے، نامزد تھے، جو بھی ملزم تھے، اس نے سارے مار دیے، قتل کر دیے۔ اس کے بعد اگلا کام اس نے یہ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ فرمائیں اب یہ حضرت حسین کے بیٹے کی ایمانی فراست تھی سیدنا زین العابدین کی، کہ یہ خبیث آدمی کے اندر منافقت ہے، یہ اندر سے کالا ہے، گندا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا آگے جا کر۔ ان کو نظر آ رہا تھا، وہ ایمان کے نور کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور پورا ایکس رے کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ اگر حضرت زین العابدین اس کے ساتھ چلے جاتے، پتہ کیا ہونا تھا، اس خبیث نے ان کو بھی مروا دینا تھا، ساتھ ان کا بھی اس نے گھونٹ بھر جانا تھا، اور آگے نبوت کا دعویٰ تو کرنا ہی کرنا تھا۔ تو کیا اپنے باپ کا بدلہ لینے والے مختار سقفی کا ساتھ دیا حضرت زین العابدین نے؟ نہیں دیا۔ اور اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، کیا اس کو تسلیم کیا؟ نہیں کیا۔ تو
تو حق پر کون ہے؟ زین العابدین ہے۔ حق پر کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ حق پر کون ہے؟ حسن مجتبیٰ ہے۔ حق پر کون ہے؟ علی ہے۔ حق پر کون ہے؟ معاویہ ہے۔ صحابہ سارے حق پر ہے، ختم بات۔ ان کے اندر جو معاملات ہوئے انہوں نے بھائی آپس میں بیٹھ کے سارے انہوں نے طے کر لیے، ختم کر دیے، فیصلہ کر لیا، صلح کر لی، اکٹھے ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ ہم بیٹھے ابھی تک، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر لیا، صلح کر لی، ہم ابھی تک نہیں، وہ کیوں کیتا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی تو کیوں پیدا ہو گیا؟ تجھ سے بھی تو سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ تو کیوں پیدا ہو گیا، اور تجھے اتنی جلدی ہے پیدا ہونے کی کہ تو اماں جی کے بجائے خالہ جی کے گھر پیدا ہو گیا۔ جس طرح تم نے تاریخی روایات میں ہاشم اور امیہ کو جڑواں پیدا کر دیا، وہ چچا ہے وہ بھتیجا ہے، یعنی چچا اور بھتیجا ایک بطن سے پیدا کر دیے، کمال نہیں ہے؟ ہاشم اور امیہ کو ایک ہی بطن سے پیدا کر دیا، وہ چچا بھتیجا ہیں کہ کمریں جڑی ہوئی تھی، تلوار سے کاٹ کے ان کو جدا کیا گیا، اور وہ تلوار کی کاٹ جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے کہ ہاشمی اور امیوں کے اندر لڑائی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان فلسفوں پر آپ نے دین کی بنیادیں کھڑی کی ہوئی۔ چچی کے گھر بھتیجا پیدا ہو گیا، اسی کے گھر میں چچا پیدا ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، بکے چلے جا رہے ہیں، بکے چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی تاریخ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، تاریخ میں جو باتیں قرآن اور حدیث کے ساتھ مل جائیں گی ہم تسلیم کر لیں گے، جو اس سے مناسبت جن کی قائم ہو جائے گی وہ ان کو مانیں گے ہم، اور جس کی قرآن اور حدیث کی نصوص کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو جائے گا، تصادم ہو جائے گا، ہم چھوڑ دیں گے۔ تاریخ میں اگر صحابی کو منافق کہا گیا ہے تو بھائی ہم نہیں مانیں گے، قرآن اور حدیث نہیں ان کو منافق کہتے۔ انہوں نے سارے منافق نکال دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا یہ واقعہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین میں نقل کیا ہے، غالباً روح المعانی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نام لے لے کے فرما رہے تھے، قم فلاں قم فلاں قم فلاں، نام لے رہے تھے، باہر نکل جاؤ، اٹھ جاؤ میری مجلس سے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا منافقین کو ننگا کر دو، اور صحابہ کی جماعت جو ہے نا اس کو خالص کر کے امت کے سامنے پیش کر دو۔ گھسے ہیں صحابہ میں منافقین، گھسے ہیں، لیکن جب تک نبی کا صبر تھا، حوصلہ تھا، حضور جانتے تھے، حضور کو نظر آتا تھا۔ آج کل کے پیروں کو پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک کیا نہیں جڑا ہے، حضور کو پتہ نہیں چلا جس پر وحی آ رہی تھی۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے یار، میں بندہ دیکھ کر کہتا یار نہیں ہے، اس نے دیکھا ٹھیک نہیں، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، بندہ گڑبڑ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بندہ۔ نبی کو بندہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہم کسی سے معاملہ نہیں کرتے۔ تو حضور کو سب پتہ تھا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، حضور جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن حکم نہیں تھا کہ ان کو رسوا کیا جائے۔ حضرت عمر چلاتے رہے، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، چیخ چیخ کے کہتے رہے اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اس کو آپ نے قمیص بھی دے دی اپنی۔ فرمایا ہاں پڑھاؤں گا، جنازہ تو پڑھا دیا۔ یہ صفت تھی رحمت للعالمین، حضور رحیم تھے، رؤوف الرحیم تھے۔ وہی آگے کہ آج کے بعد جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کو بھی کہہ دیا بس اب کسی ان بے ایمانوں ان مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی، ختم ہو گیا معاملہ، چاہے تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضور ایک ایک کا نام لے کے فرما رہے تھے، اب وہی آ گئی کہ ان کو نکال دو تاکہ امت کے لیے خالص جو جماعت ہے اہل ایمان کی وہ سامنے آ جائے۔ فرمایا نکل جاؤ نکل جاؤ۔ حضرت عمر کہیں گھر سے نکلے دوڑتے ہوئے تو انہوں نے دیکھا لوگ باہر آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید نماز ہو گئی، جمعے کی نماز ہو گئی، میں رہ گیا، دیر ہو گئی۔ اچھا ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو یہ تیز تیز بھاگنے لگے،
کیونکہ عمر کو دیکھ کے شیطان تو بھاگتا ہے، حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا شیطان بھاگتا ہے عمر کو دیکھ کے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ راستہ بدل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ان کی نگاہ پڑی نا عمر آ رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ حضرت عمر کو پتہ نہیں یہ کیوں جا رہے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضور نے ایک شخص کو حضرت عمر کی موجودگی میں اس کو بھی کہا کہ قم فلاں، اور کھڑے ہو جا، تو بھی باہر نکل جا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ ماشاءاللہ داڑھی تھی ان کی، جیسے آج کل بھی بڑے بڑے رئیس المنافقین ہیں، جبہ ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، ماشاءاللہ صحابہ کو بک رہے ہیں۔ معاویہ ایسا تھا، مروان ایسا تھا، مغیرہ ایسا تھا، لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی انہی کے جد امجد تھا، کوئی اجداد میں سے ہی تھا وہ، اتنی بڑی داڑھی، بال بھی اس کے بڑے بڑے تھے۔ حضرت عمر نے اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال زلفوں کو ملا کے نا، تو اس کو مٹھا بنا کے مروڑا دے کے اس کو گھسیٹا کہ یہ داڑھی سنت کے لیے نہیں رکھی ہوئی، سنت ہوتی تو اس کی توقیر ہوتی۔ باہر لے جا کے اس کو زناٹے دار ایک تھپڑ بھی عمر کا تھا، کیا بیتی ہوگی، اس کو تھپڑ مارا اس کو۔ بس بھائی اختتام کی طرف آتا ہوں، تو کہنے لگا عمر تو میرا دوست ہے، مجھے تھپڑ مار رہا ہے۔ اب صحابہ کی دوستی کا معیار دے، کہنے لگا وہ کیسی دوستی؟ حضور فرما رہے ہیں دفع ہو جاؤ، باہر نکل جا میری مجلس سے، دوستی تو ختم ہو گئی۔ ہماری دوستی تو حضور کی وجہ سے ہے۔ حضور نے تو ہمیں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، ان سے بغض کیا میری وجہ۔ تو صحابہ وہ تھے کہ انہوں نے حقیقتاً حضور کی وجہ سے ہی محبت کی، حضور کی وجہ سے ہی انہوں نے بغض کیا۔ ان کی نفرت اور محبت کا معیار صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات تھی اور اللہ کی ذات تھی۔ تو صحابہ کی جماعت پاک ہو گئی تھی۔ اس پر تھیسس بھی کیا ہے کراچی کے ایک صاحب نے ان منافقین کے حوالے سے۔ تو بھائی آئے منافق صحابہ میں، لیکن نکال دیے گئے۔ سورہ منافقون بھی آ گئی، ان کی ساری خصلتیں بھی بیان ہو گئی، صحابہ نے ان کو جانچ لیا، پرکھ لیا۔ تو اب بھی انہی خصلتوں کی بنیاد پر اپنی جماعت کے اندر ہم جو منافقین ہیں ان کو پہچان کر ان سے مطلب الگ ہوتے چلے جائیں، ان سے بچیں، اپنا ایمان بچائیں۔ جو امت مسلمہ کے اندر جو منافقین، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا۔ ہمارا موقف بڑا سادہ سا موقف ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے بزرگوں کا بھی موقف ہے، ہمارا بھی موقف ہے، ایک ہی ہے، اور ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ مدینہ سے چلے تو حق پر تھے، جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ حق ہے۔ وہ مکہ میں آئے، جو فیصلہ کیا حق ہے۔ انہوں نے سفر کیا، جو فیصلہ کیا حق ہے۔ انہوں نے میدان کربلا کے اندر جو کچھ فرمایا وہ بھی حق ہے، ان کی شہادت بھی حق ہے۔ وہ باغی نہیں ہیں، جو ان کو باغی کہتا ہے وہ خبیث اور ملعون ہے۔ کیوں باغی نہیں ہے؟ یہ میں نے نہیں لکھا، مولانا تقی عثمانی شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ وہ ایک سلطان متغلب تھا، یعنی ایسا سلطان جس کا غلبہ ہو جائے، اور شرعاً حکم یہ ہے کہ جب غلبہ ہو جائے، کسی کا پورا کنٹرول ہو جائے حکومت پر، تو اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ مسلمان ہے حاکم، 100 غلطیاں ہوں، لیکن اس کا غلبہ اگر ہو جائے اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، اور اس کا غلبہ روکنا ممکن ہو تو روکنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت حسین سمجھتے تھے کہ اس کا غلبہ روکنا ممکن ہے، اس لیے وہ روانہ ہو گئے، اور دوسرے حضرات صحابہ کا خیال تھا کہ اب اس کے غلبہ کو روکنا استطاعت میں نہیں، اور اس کو روکنے کی کوشش میں زیادہ خون ریزی کا اندیشہ ہے،
اس لیے وہ خود بھی خاموش رہے اور حضرت حسین کو بھی اپنے ارادے سے باز آنے کا مشورہ دیا۔ کس نے لکھا بتائیں ذرا؟ مولانا محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام، فتاوی عثمانی میں انہوں نے لکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سلطان متغلب تھا۔ آگے جا کے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت حسین کو معلوم ہو گیا کہ اس کا غلبہ ہو چکا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے 3 شرطیں پیش کر دی کہ مقاومت کرتے ہیں۔ ختم بات۔ مجھے غلط انفارمیشن غلط ملی۔ مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، جامع خیر المدارس کے بانی، یہاں فتویٰ آیا، استفتاء گیا یزید کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم سوری، فتوے میں لکھا ہوا مجھے نام لینا پڑ گیا۔ بعض کافر کہتے ہیں، بعض فاسق و فاجر، صحیح رائے کیا ہے؟ جواب: یزید کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اس کے کفر پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم اس نے دیا تھا یا نہیں؟ آپ کی شہادت سے اس کو خوشی ہوئی تھی یا رنج؟ اس کے بارے میں دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں۔ حقیقت اللہ کو معلوم ہے، ہم پر لازم ہے کہ محتاط پہلو اختیار کریں۔ خیر الفتاویٰ جلد اول صفحہ 409۔ بندہ عبد الستار عفی اللہ عنہ، الجواب صحیح خیر محمد عفی اللہ عنہ، محتمم خیر المدارس ملتان۔ اسی خیر المدارس میں حضرت مفتی محمد عبداللہ تھے، پھر ان سے فتویٰ لیا، یہ بھی جلد اول میں ہے۔ انہوں نے فرمایا اہل سنت کا طریق راہ اعتدال کو اختیار کرنا ہے، نہ تو یزید پر لعنت کی جائے، نہ ہی برا بھلا کہا جائے، اور نہ سب و شتم کیا جائے، نہ ہی یہ کوشش کی جائے کہ اسے اپنے مرتبے سے بڑھا کر خلیفہ راشد قرار دیا جائے، اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا جائے، اور نہ ان کی تنقید کی جائے، جیسا کہ بعض لوگ شیعہ کے خلاف ضد میں آ کر کہہ جاتے ہیں۔ سلامتی کی بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں جو اختلافات ہوئے ان کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، اور نہ ہی ان میں کوئی رائے زنی کی جائے۔ محمد عبداللہ غفر لہ، خیر الفتاویٰ جلد اول صفحہ 135۔ ان کو کہو، پہلے میرے پاس ہیں بہت کچھ، وقت بہت ہو گیا، ان کو کہو یزیدی، تقی عثمانی کو کہو ناسبی، تقی عثمانی کو کہو خارجی۔ میں دیکھتا ہوں نا کہ کتنا اعلاء کلمت الحق کا تمہارے اندر وہ جذبہ ہے، حسینیت کا کتنا مظاہرہ تم کرتے ہو۔ کہو نا، آگے بڑھو۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی کو کہو ناسبی اور یزیدی، مولانا خیر محمد کو اور مفتی عبداللہ کو اور مفتی عبدالستار کو کہو یزیدی اور ناسبی۔ خدا کے بندو، کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ کیوں اپنی زبانوں کو خراب کرتے ہو؟ ایمان بچاؤ۔ ہماری محبت حضرت حسین سے، حضرت پیر جی نے یہاں بیان فرمایا، عطاء المحسن شاہ جی نے بیان فرمایا، عطاء المومن شاہ جی نے، ابو ذر بخاری رحمہ، کسی نے بھی اس کو اپنے ایمان کا حصہ کرا۔ اور تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، یہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا، تاریخ کی باتیں ہیں، رتب و یابس ہے۔ جیسے حضرت مولانا خیر احمد صاحب کا فتویٰ ہے کہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ میں آ گئی ہیں، تو بس خاموشی اختیار کرو۔ ملا علی قاری شارح ہیں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو شرح فقہ اکبر ہی پڑھ لو، اس پہ عمل کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کہا ہو تو بھائی سنا دو، ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، خاموش رہے، خاموش رہ جاؤ۔ ہماری محبت حضرت حسین سے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کا مد مقابل جو تم نے بنایا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لوگ اس کو برا بھی کہہ دیتے ہیں، لوگ اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، ہم نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں نہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہی آپ سے سامنے عقیدہ طحاویہ بیان ہو رہا تھا نا، ابھی مفتی سبیع الحسن صاحب نے بیان فرمایا، جو سارے دیوبندیوں کا متفقہ ہے، وہ سارے اہل سنت کا عقیدہ طحاویہ، کہ نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ ختم بات۔ یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہوتا کسی کو گالیاں دینا، اور ایک آدمی مشکوک ہے، اس کے بارے میں باتیں واضح نہیں ہیں، تو ہم کیسے جناب اس سے محبت کا اظہار کریں؟ تو وہ تاریخ کا حصہ ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ سیدھا سیدھا ہے، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہر مقام پر وہ صحیح تھے، ان کا اجتہاد صحیح تھا، ختم بات۔
خارجی بھی اہل بیت کے دشمن، ناسبی بھی اہل بیت کے دشمن، سبائی بھی اہل بیت کے دشمن، ان تینوں گروہوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، برات کا اعلان، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہمارا حشر اللہ حضرت حسین کے ساتھ کرے، ختم بات۔ ایک تو یہ کچھ آپ کو توجہ دلانی ہے، مجلس احرار اسلام ایک امانت ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے سپرد کر دی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے پاس بھی بڑے بزرگوں سے یہ امانت آئی تھی اور انہوں نے کم و بیش 50 برس اس امانت پر پہرا دیا، اس کی حفاظت کی۔ آگے ہم چھوٹے آ گئے، ان کے جانے کی وجہ سے ہم خام خواہ بڑے بن گئے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، ہم ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، جو کام انہوں نے کیا ہم نہیں کر سکتے، جو جرت ان کی تھی ہمارے اندر نہیں ہے، سیدھی بات ہے، جو علم ان کے پاس تھا، جو تقویٰ تھا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اس راستے پر ضرور ہے جو راستہ وہ دکھا گئے، جس پر وہ چلے اور ہمیں چلا گئے، یہ ہمیں فخر ہے، ہم کھڑے اسی پہ ہیں۔ تو مجلس احرار اسلام ایک امانت ہے، اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، 100 سال ہونے والے ہیں اس جماعت کو الحمدللہ۔ فتنہ قادیانیت، اس کا مقابلہ کیا، اسی طرح فتنہ جو رافضیت اور خارجیت اور سبائیت اور ناسبیت، یہ جتنے فتنے ہیں، منکر حدیث اور جو کچھ بھی یہ فتن اٹھ رہے ہیں، مقابلہ کیا اس کا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی، ہم بھی ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ تمہاری بات غلط ہے، نہیں مانیں گے، ہم امت کے اجماعی عقائد پر ہیں۔ تو ادارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، مدارس قائم ہیں الحمدللہ۔ آپ کے اس مدرسے کے اندر اس وقت بھی 500-600 سے زائد طالب علم ہیں، یہاں حفظ کی 5 کلاسیں چل رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بچھانے کی، دوست روز آ جاتے ہیں بچے لے کر داخل کریں گے، بچھانے کی جگہ نہیں ہے، دعا کریں اور بن جائے، ہم قرآن کی اور کلاسیں لگا دیں گے۔ تو اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے، شعبہ ہے مستقل، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا۔ ہم مسلمانوں کو کافر نہیں بناتے، بس اس کام سے بچے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بیٹھے بیٹھے خارجی نہیں بنا دیتے، مسلمانوں کو بیٹھے بیٹھے ناسبی نہیں بنا دیتے، دار اسلام سے مسلمانوں کو بیٹھے بیٹھے اہل سنت کے دائرے سے نکال کر بحر الکاہل میں ہم نہیں پھینک دیتے۔ ہم کہتے ہیں جو نکلے ہوئے ہیں بھائی ان کو بلا کے لے آؤ۔ تو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے شعبہ دعوت و تبلیغ کے ناظم مولانا سید عطاء المنان بخاری ہیں، جو حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ہم بھائی کسی کے جانشین وسیم نہیں ہیں، ہم ان کی جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، بس ان کا کام لے کے ہم آگے بڑھتے رہے۔ ہم سب خادم ہیں اس مشن کے، کارکن ہیں۔ تو اس شعبے کے ذریعے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں، اس شعبے کے ذریعے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے بہائی مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی دانہ ہم لے آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کو اسلام کے راستے پہ لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے گواہ ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو کام یہی ہے، مسلمانوں کو کافر بنانا بند کرو، کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کرو۔ ہاں لڑائی نہ کرو، محنت کرو۔ لڑائی والے کام اب نہیں ہیں، لڑائی تو مطلب وہاں ہوگی جب کوئی لڑنے کے لیے تم سے آئے گا۔ تو ہم تو خود جا رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، تو اس پر ہمارے مبلغین ہیں مستقل، 10-12 ہمارے ساتھی ہیں، ان کی ٹیم ہے، وہ چلتے رہتے ہیں، اخراجات ہیں، ختم نبوت فنڈ مستقل ہم کرتے ہیں۔ تو اس طرف آپ کو توجہ دلانی ہے کہ ختم نبوت فنڈ اس کو مضبوط کریں۔ اس میں ہم نو مسلمین کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے مسائل، بچوں کی تعلیم ہے اور ان کے علاج معالجہ ہے، دیگر ان کے گھریلو اخراجات ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو معاشی طور پہ کھڑا کر دیں اور پھر ان کو کہیں کہ اب اپنا کام خود چلائیں، ہم کسی اور کی اب خدمت شروع کرتے ہیں۔ تو کئی مثالیں ہیں ایسے ہم نے کیا، شادیاں کی، کاروبار کرا کے دیا، انہوں نے کہا کہ اب لے کے چلیں آگے۔ تو یہ کام ہے۔ اسی طرح شعبہ خدمت خلق ہے مجلس احرار اسلام کا، تو چناب نگر میں مستقل مولانا عطاء المنان بخاری اس کے نگران بھی ہیں اور ہر مہینے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر وہاں ڈسپنسری کھلتی ہے اور وہاں مسلمانوں کا مفت علاج ہوتا ہے، مفت ادویات دی جاتی ہیں، اور مہینے کے بعد ایک اوپن جو ہے وہ کیمپ لگتا ہے، میڈیکل کیمپ، اس کے اندر آنکھوں کا معائنہ ہے، اس کے اندر دل کی تکلیف جو ہے اس کا معائنہ ہے، ECG مشین آ گئی ہے، تو آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، شوگر کا ہے، ان کے یہ سارے ان کے علاج معالجہ کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم ادویات جو ہیں وہ بھی ہر مہینے وہاں مفت دیتے ہیں، آنکھوں کے آپریشن بھی ہیں، لنز بھی ڈالے جاتے ہیں۔
تو تاکہ وہ لوگ مرزائیوں کے پاس، قادیانیوں کے پاس نہ جائیں اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم جو خادم حاضر ہیں تو اس پر بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں تعمیرات ہیں، اب ہم نے وہاں پر جو ہے وہ وضو خانہ تعمیر کرنا ہے، طہارت خانے ہیں، ساتھ رش ہوتا ہے بہت، آگے آ رہا ہے ربیع الاول ستمبر میں، تو 40 سے 50 لاکھ کے قریب خرچ ہے۔ ظاہر بات ہے آئیں گے پیسے تو ہم خرچ کریں گے، ڈاکہ تو ہم نہیں ڈال سکتے، تو نہ ہمارے مرید ایسے ہیں کہ ان کی جیبوں پر ہماری نگاہ ہو۔ جیبیں کاٹنے کا پروگرام بھی ہمارے ہاں نہیں چلتا، وہ بہت ساری جگہوں پہ چل رہا ہے لیکن ہم نہیں چلا سکتے، پہلے بہت بدنام ہے۔ تو ہم تو بھائی درخواست کرتے ہیں کہ یہ کام پورا کروا دو بھائی، اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے۔ تو لٹریچر کی اشاعت ہے، لوگوں کا علاج معالجہ ہے، نو مسلمین کی خدمت ہے، تعمیرات ہیں، اور لٹریچر میں ہمارا نقیب ختم نبوت بھی مستقل ہے، تاریخ ختم نبوت پر کتابیں آ رہی ہیں، اس پر ساتھی متوجہ ہو جائیں اور ختم نبوت فنڈ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا 1974 میں، ستمبر میں 7 ستمبر کو اس فیصلے کو 50 سال پورے ہو رہے ہیں، تو یہ گولڈن جوبلی ہے۔ ہاں لوگ مناتے ہیں، ہم نے کہا چلو ہم بھی خوشی منا لیں بھائی، کام تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن اس خوشی کے اندر بھی ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ تو 50 سالہ اس کے اجتماعات ہوں گے ستمبر کے مہینے میں، پورے مہینے میں آپ کو بھی جہاں توفیق ملے کریں اجتماع، ہمیں چاہیں بلا لیں، کسی اور کو بلا لیں، اور اجتماع کے لیے کوئی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم فقیروں کو بلائیں گے، ہم تو کسی نماز میں آ کے نماز پڑھ لیں گے، نماز کے بعد 15 منٹ ختم نبوت کا پیغام دے کے السلام علیکم کر کے چلے جائیں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، فیس بھی نہیں لیں گے، مفت میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اس کو لے کے آگے چلنا ہے، ختم نبوت کے پیغام کو۔ نقیب ختم نبوت ماہانہ رسالہ ہے، 35 برس ہو گئے، 36 برس اس کو چلا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے۔ اس کے سالانہ ممبر بنے، یہاں بار اسٹال پر موجود ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ 21 اگست کو ہمارے یہاں قاسم بیلا میں یوم امیر شریعت کے عنوان سے ایک تقریب کا اہتمام ہے، تو اگلا مہینہ ہے یہ 21 اگست کو انشاءاللہ۔ تو ساتھی پہلے بھی جاتے ہیں، ضرور آئے۔ ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ بھی دعوت اور تبلیغ کے عنوان سے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے، ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے، دین کا کام ہے، دین کی محنت ہے۔ اور ربیع الاول میں چناب نگر کی کانفرنس ہے، 11-12 ربیع الاول 2 دن کی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم دعوت اسلام جلوس بھی نکالتے ہیں، قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کے اثرات ہیں، قادیانی متوجہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت سارے قادیانی خود ربوہ کے اندر، چناب نگر کے اندر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، کچھ ہمارے زیر تبلیغ ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ سرگرمیاں ہیں بھائی ہماری، اگر یہ کوئی خلاف اسلام سرگرمیاں ہیں، کوئی خارجیوں کی، کوئی ناصبیوں کی، کوئی یزیدیوں کی، کوئی بے ایمانوں کی کوئی سرگرمیاں ہیں تو بھائی ہمارا ساتھ نہ دیں، اور اگر یہ صحیح سرگرمیاں اسلام کی دعوت ہے، ختم نبوت کا پیغام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، تو بھائی ہمارا ساتھ دیں۔ صحابہ کا دفاع ہے، ہمارا یہی مشن ہے، ختم نبوت کی آواز بلند کرتے رہیں اور یہ دعوت دیتے رہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی عزت و ناموس جو ہے اس پر پہرا دیں، اس کی آواز بلند کریں، اور اس پر جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو روکا جائے۔ تو آخری بات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہماری محبتوں کا مرکز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تمام شہدائے کربلا جو ہے اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے، ان پر ظلم ہوا، ظالمانہ طریقے سے وہ شہید کیے گئے، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، جنہوں نے اس ظلم سے اور اس مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں ان کے خون سے، خون بے گناہی سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے، یقیناً اللہ کے ہاں ملعون ہے کہ اتنی بڑی ہستی کو، مسلمان کو، صحابی رسول کو، خاندان رسول کو اس طرح ذبح کیا، قتل کیا، ظلماً ان کو قتل کیا، ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ لڑنے بھی نہیں آئے، ان کو بے قصور مارا، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں، امت کے ہاں بھی مجرم ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، کربلا کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔